صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے زکوٰۃ کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ ویڈیو میں کچھ مسائل گزرے تھے زکوٰۃ کے، آج کی ویڈیو میں مکمل 8 مسائل ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ کہ اگر کسی شخص نے حج کے لیے یا عمرے کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہو تو کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو فقہاء کرام اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جو جمع شدہ مال ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد، سال مکمل ہونے کے بعد اس پورے پیسے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ گزرا تھا، کبھی ایسا نہ سوچیں کہ بھئی وہاں الگ جواب دیا گیا ہے، یہاں الگ جواب دیا گیا ہے۔ وہاں مسئلہ الگ ہے۔ وہاں مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے حج کمیٹی میں پیسہ جمع کر دے، اسی دوران اس کا زکوٰۃ کا سال بھی مکمل ہو جائے، تو کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب اس ویڈیو میں نے اس سوال کا جواب یہ دیا تھا کہ وہاں چونکہ پیسے جو ہیں حج کمیٹی میں جمع ہو گئے، تو ایسی صورت میں فلائٹ کا جو خرچہ آتا ہے ٹکٹ کا، وہ اور معلم کی جو فیس ہوتی ہے وہ، اور وہاں کے آنے جانے کے جو اور اخراجات ہیں وہ، ان کو نکال کر جو پیسہ ہمیں بچت مل رہا ہے واپس، تو ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہاں مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے پاس گھر میں، بینک میں، اپنے پاس حج کمیٹی میں پیسہ جمع نہیں کیا، پیسے اپنے ہی پاس ہیں، حج کے لیے عمرے کے لیے پیسہ جمع کیا، اسی دوران اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو پورے پیسے کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، مرغی فارم کی زکوٰۃ کا حکم۔ آج کل جو ہے مرغی فارم بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کی تجارت بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور انسان اس کو ضرورت بھی محسوس کر رہا ہے، تو کیا اب اس کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے، جو کل کی ویڈیو میں ایک مسئلہ گزرا تھا گیس اور سلنڈر کا، وہی مسئلہ یہاں بھی، کہ اگر مرغی فارم، اس کی جو عمارت ہے، اس کی جو چیزیں ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ مرغی خریدی گئی اس مقصد سے کہ اس سے انڈا نکالیں گے، انڈا فروخت کریں گے بزنس کے لیے، مرغی کی بزنس نہیں، بلکہ مرغی کے ذریعے سے جو انڈا آتا ہے اس کی بزنس کے لیے اگر مرغی خریدی گئی ہے تو مرغی جو ہے آلات میں آ جاتی ہیں، اصل مال میں نہیں آتی۔ اس لیے مرغیوں کی جو قیمت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اب انڈے کی جو قیمت ہوتی ہے اس قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بھئی مرغی خریدی گئی
اور مقصد بھی جو ہے مرغی بھی بیچنا ہے، انڈا بھی بیچنا ہے، اور انڈے سے چوزا نکالنا ہے، اس کو بھی بیچنا ہے، تو ایسے وقت میں مرغیوں کی جو قیمت ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب، انڈوں کی جو قیمت ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب، ہر صورت میں اس صورت میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 3، بہت سارے کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن میں سونے کے چاندی کے تار لگے ہوئے ہوتے ہیں، سونے اور چاندی کے پھول بوٹے بنائے جاتے ہیں، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کپڑوں میں سونے کے ذریعے سے یا چاندی کے ذریعے سے جو پھول بنایا گیا، بوٹا بنایا گیا یا تاریں بنائی گئی ہیں، تو اس سونے اور چاندی کا وزن کیا جائے گا، وزن کر کے اس کی قیمت جتنی بنتی ہے اس قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب، پورے کپڑے کے اوپر نہیں، کپڑوں کے اوپر پہننے کے کپڑے کتنے بھی جو ہے قیمتی کیوں نہ ہو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، آگے مسئلہ آئے گا ہمارے سامنے، لیکن یہاں جو ہے کپڑے میں سونا اور چاندی لگا ہوا ہے، پھول کے شکل میں، بوٹے کے شکل میں، تار کے شکل میں، تو اس کا وزن جتنا ہوگا اور اس کی قیمت جتنی ہوگی اس قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، کسی صاحب نصاب نے، یعنی ایسا مسلمان جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس آدمی نے کیا کیا، اپنا زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے بینک کے ذریعے سے اپنے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ کو بھیج رہا ہے، یا پھر جو ہے منی آرڈر کے ذریعے سے پیسہ جو ہے دوسری جگہ بھیج رہا ہے، تو بینک کے ذریعے سے، منی آرڈر کے ذریعے سے جو پیسہ ہم بھیجتے ہیں، بینک والا اس کی جو فیس لیتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے اس ایک آدمی نے بھیج دیا، اب بینک والا ان پیسوں میں کچھ پیسے کاٹ لیا فیس کے طور پر، تو کیا اس کی زکوٰۃ مکمل ادا ہوئی یا نہیں؟ تو فقہاء کرام یہ جواب دیتے ہیں، مسئلہ یہی لکھا ہوا ہے شریعت کے اندر کہ جو فیس بینک والا کاٹ رہا ہے اتنی زکوٰۃ اس کی باقی رہ جائے گی، مکمل اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو جو آدمی بھی اپنا پیسہ بینک کے ذریعے، چاہے وہ منی آرڈر کے طریقے سے ہو یا پھر جو ہے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے ذریعے سے ہو، ٹرانسفر کے ذریعے سے ہو، تو ان چیزوں کی وجہ سے، ان جو ہے صورتوں سے اگر بینک والا کچھ فیس لیتا ہے تو وہ فیس صاحب نصاب کے لیے، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جو آدمی پیسہ بھیج رہا ہے، اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنے پیسے زائد ڈال دے تاکہ اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ مکمل ادا ہو جائے، اور اس کی جو فیس ہے وہ فیس اپنے پیسوں سے ادا ہو۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، کچھ لوگ دودھ کا خرید و فروخت کرتے ہیں، دودھ بیچنا، خریدنا ان کا کام، تو اسی کام کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، گائے خریدتے ہیں یا بھینس خریدتے ہیں، تو کیا گائے اور بھینس کی جو قیمت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی یا پھر جو ہے دودھ کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو آسان سا مسئلہ ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ اگر دودھ بیچنا مقصود ہے تو دودھ کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، جانور کو بھی جانور بیچنا بھی مقصود ہے تو پھر جانور کی قیمت کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ صرف اگر دودھ ہی مقصود ہے تو دودھ کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب، جانور کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 6، اگر کسی نے 1 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کسی بھی اعتبار سے ہو، مجبوری ہے یا کوئی اور پریشانی کی کوئی اور صورت، کسی بھی اعتبار سے ایک صاحب نصاب آدمی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس نے 1 سال زکوٰۃ ادا نہیں کی،
دوسرا سال اس کا زکات کا مکمل ہو گیا تو کیا اس کے اوپر پچھلے سال کی زکات واجب ہوگی یا پچھلے سال کی زکات معاف ہو کر صرف اسی سال کی زکات واجب ہوگی؟ تو فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ دونوں سالوں کی زکات واجب، کیونکہ زکات جو ہے آدمی کے اوپر دین ہوتا ہے، یعنی قرض کے طور پر ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی سے قرض کا معاملہ کریں تو مقروض کو اپنا قرض ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے صاحب نصاب کے لیے اپنی زکات ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک سال ادا نہیں کیا تو اگلے سال دونوں، اس سال کی اگلے سال کی دونوں سالوں کی زکات ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 7، پروویڈنٹ فنڈ پر زکات واجب ہوگی یا نہیں؟ یہ فنڈ کون سا فنڈ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے سرکاری نوکری کرتے ہیں یا پھر کسی کمپنی میں، پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، تو ان کی جو تنخواہ ہوتی ہے ہر مہینے کی، تو اس مہینے کی تنخواہ سے کمپنی جو ہے کچھ پرسنٹ کے حساب سے، کچھ فیصد کے حساب سے تنخواہ جو ہے اس کی کاٹ کر اپنے یہاں جمع کر کے رکھتی ہے۔ بعد میں اس کو جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس پہ کیا حکم ہے؟ تو اس کی بھی دو شکلیں ہیں، دو صورتیں، اس مسئلے کے بھی دو جوابات۔ وہ کمپنیاں جو کہ اپنے ملازم کے لیے پرزر کرتے ہیں، اپنے ملازم کے لیے شرط کے طور پر یہ حکم لگاتے ہیں کہ آپ کے مہینے کی سیلری میں سے، مہینے کی تنخواہ میں سے ہم اتنا فیصد کاٹ لیں گے، چاہے آپ کو منظور ہو چاہے آپ کو منظور نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں ہم جو ہے اپنی کمپنی کے رول کے حساب سے، قانون کے حساب سے آپ کی سیلری میں سے، آپ کی تنخواہ میں سے اتنا پرسنٹ ہم آپ کی تنخواہ کاٹ کر رکھ لیں گے۔ جب آپ ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو اس وقت مکمل جو پیسہ ہے آپ کا جو جمع ہوا ہے ہماری کمپنی میں، وہ پیسہ آپ کو واپس دیا جائے گا۔ تو اگر یہ صورت ہے، کمپنی جو ہے لازماً اس کی جو ہے کچھ تنخواہ اپنے یہاں اپنی کمپنی میں جمع کر کے رکھتی ہے، تو یہاں جو ہے یہ ملازم جو ہے مجبور ہے، اس کے یہاں اختیار نہیں، تو اس آدمی کے اوپر زکات واجب نہیں ہوتی۔ اور جب پورا مال آ جائے گا اس وقت زکات واجب ہوگی، اس وقت زکات کا نکالنا ضروری ہے۔ اب دوسری شکل کیا ہے؟ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو شرط نہیں لگاتی کہ بھئی اتنا پیسہ آپ کو آپ کے سیلری سے، آپ کی تنخواہ سے ہم کاٹ لیں گے ہر مہینہ، شرط نہیں لگاتی، اختیار دے دیتی ہے کہ بھئی اگر آپ کی سہولت کے لیے جمع کرنا چاہو تو جمع کر لو، نہیں تو مکمل تنخواہ آپ لے لو۔ تو ایسی صورت میں اس فنڈ کے اوپر ہر سال زکات واجب ہوگی۔ اگر وہ فنڈ زکات کے نصاب کو پہنچتا ہو تو زکات جو ہے اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مسئلہ نمبر 8، زکات کی ادائیگی کے لیے، یعنی زکات دینا ہے تو زکات کی ادائیگی کے لیے کس جگہ کی قیمت کا اعتبار، یعنی کہ ایک جگہ سونے کی قیمت کم ہے، ایک جگہ سونے کی قیمت زیادہ ہے، تو آدمی کس جگہ کی قیمت کا زکات میں اعتبار کرے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے فقہاء کرام کی طرف سے، کتابوں میں یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی جس شہر میں ہے، جس علاقے میں ہے، اسی شہر اور اسی علاقے کی قیمت کا اعتبار ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہمارے یہاں جو ہے 1 تولہ سونا جو ہے 50 پر 4,000 ہے یا 50 پر 5,000 ہے، بہت زیادہ قیمت ہے۔ ایک جگہ جو ہے اس کی قیمت جو ہے 45,000 یعنی 40 پر 5,000 50,000 ہے، چلو میں اس جگہ کی قیمت کے اعتبار سے زکات ادا کروں گا، تو اس سے زکات ادا نہیں ہوگی۔ اپنے شہر کا اعتبار کرنا، اپنے شہر کی قیمت کا اعتبار کرنا ضروری ہے،
کہ ہمارے شہر میں اس وقت سونے کی کیا قیمت ہے، چاندی کی کیا قیمت ہے، فلانے مال کی کیا قیمت ہے، اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ادا ہو۔ تو یہ جو ہے آج کے 8 مسائل ہیں۔ تو زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں بہت ہی خطرناک مسائل ہیں اور بہت ہی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں زکوٰۃ کے۔ ان مسائل کو جو ہے بہت ہی غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ تو میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی جو ہے کسی مسئلے میں آپ کو شک ہو رہا ہو یا پھر کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے تسلی بخش جواب دیا جائے گا، یا جو ہے فون سے بھی آپ جو رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سب کو، جن جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، سب کو مکمل طریقے سے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔